تو یہ زمانہ جاہلیت کے دو بت تھے، ایک بت الصفا پہ تھا، ایک بت المروا پہ تھا، اور یہ زمانہ جاہلیت کے شعرا تھے، یعنی کہ سمبلز تھے، یعنی کہ بت تھے، اور انہی سمبلز اور ان بتوں کو اللہ نے کہہ دیا نہیں یہ میرے سمبل ہیں، لوگوں کے بت بھی چوری کر لیے، پیگنز کے بت. حج اتنا بڑا پیگن ریچول ہے کہ کافروں کے بتوں کو بھی اللہ نے اپنا بت بنا لیا، کافروں کے شورا کو بھی اللہ نے اپنا شورا بنا لیا، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے طواف نہیں کرنا ان دونوں کے درمیان، یہ تو کافروں کے بت ہیں، محمد کیا کر رہا ہے تو کافروں کے بتوں کی طوافیں کرا رہے لیکن یہ تو سر میں نے وہی کہا نا، یہ وہ گڑی ہوئی حدیثیں ہیں جن کا یہ قرآن گھاڑی سے ہوئی نہیں لایا حدیث جاتا. ہے دوستو، یہ گھاڑی ہوئی حدیث ہے، گھاڑی ہوئی. بخاری بول رہے ہیں گھاڑی ہوئی ہے، ابن کثیر نہیں کوٹ کر رہا ہے گھاڑی ہوئی ہے، اور ان کا قرآن بخاری صاحب، کوٹ کر رہا ہے وہ گاڑی ہوئی نہیں ہے. ہم بات اور ابھی کی سوتنترتا کے بارے میں بھارتی سمویدھان کے انوچھید 19 سے جو سمرتھن کرتے ہیں، ادھارنوں چھویوں اور سندربوں سے یہ ویڈیو کیول منورنجن سوچنا اور شیکشی ادیشوں کے لیے پردان کیا گیا ہے، اور چینل کسی بھی گتیویدیوں کو بڑھاوا یا پروتساہت نہیں کرتا ہے. ہمارا مقصد کیول سماج جاگرک کرنا ہے. جے ہند دوستوں دنیا بھر میں جتنے بھی عربوں کے ذہنی غلام ہیں مورتی پوجا کو سب سے بڑا گناہ مانتے ہیں. مورتی پوجا کرنے والوں کو وہ گدی نظروں سے دیکھتے ہیں، اس کی تلنا جانوروں سے کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اپنے دین میں لانے کی ہر سمبھو کوشش کرتے ہیں. لیکن جب ہم ان عربی غلاموں کے ریچول کو دیکھتے ہیں اور ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو ایک بات صاف نکل کر آتی ہے، عربی کلٹ میں جتنی بھی ریچولز فالو کیے جاتے ہیں سب کے سب پیگن کے ریچولز ہیں. چاہے چکر لگا کر طواف کرنا ہو، چاہے پتھر کی چمی لینا ہو، چاہے شیطان کو پتھر مارنا ہو، چاہے وہ احرام پہننا ہی کیوں نہ ہو، سب کے سب ریچولز پیگن سے ہی چرائے ہوئے ہیں، ان کی کاپی کی گئی ہے. اس کے باوجود مومن خود کو سب سے بہترین مخلوق مانتے ہیں. ان کے موسٹ ایڈلڈ پرسن نے دوسروں کے ریچولز کو اپنا کہہ کر دنیا بھر کے مومنوں کو بیوقوف بنایا ہے. یہی سوال جب ایکس مسلم اٹھاتے ہیں تو ان لوگوں کو جواب دیتے نہیں بنتا. پھر یہ جھوٹ بولتے ہیں، التقیہ کرتے ہیں، جلیبیاں بنانے میں لگ جاتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ایڈم بھائی نے اسی ٹاپک کو لے کر ایک مومن سے بات چیت کرنے کی کوشش کی تو وہ کس طرح مکاری دکھانے پر آمادہ ہو گیا. سبمٹ ٹو اللہ. ہاں بھائی کیا حال ہے بھائی صاحب؟ ٹھیک ہوں بھائی صاحب. اچھا پی ایم اے زیادہ پی ایم اے ہو، انٹرنیشنل. زیادہ پی ایم اے ہو کم پی ایم اے ہو، کیا پی ایم اے ہو؟ نہیں یار بس وہی بکواس سنا تھا، بولو کیا گپ شپ ہے؟ بکواس محمد کر رہا تھا اور وہ آپ سن رہے تھے، ہم تو سنا رہے تھے جو محمد بکواس کر رہا تھا. تو تھینک یو فار ٹیلنگ اس کہ محمد بکواس کرتا ہے، لیکن بھائی پی زیادہ تو نہیں لیا آپ نے؟ نہیں پیتا نہیں ہوں، گم بنانے کے لیے نہیں پیتا میں. بولو آتا ہے یاد پڑھ دو ذرا ٹون نماز کے ساتھ. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے مجھے یہ بتاؤ کہ رمی پہلے کرنی ہے یا جانور کی قربانی پہلے کرنی ہے؟ نہیں جانور کی قربانی تو بعد میں ہوگی نا، سب سے اینڈ پہ. اچھا، اور رمی رمی کب کرنی ہے؟ رمی مطلب کیا رمی؟ رمی کا ہی نہیں پتا تمہیں؟ نہیں اب رمی تو ہو سکتا ہے، اس میں کیا تھوڑا اس کو ایکسپلین کرو یار. 3 بتوں کے پاس جانا، شیطان کے بڑے بت کے پاس جانا، شیطان کے چھوٹے بت کے پاس جانا، شیطان کے درمیانے بت کے پاس جانا، اور شیطان کے بت کے اوپر پتھر پھینکنا. اچھا وہ کنکر، تو رمی کہتے ہیں نا اس کو. ہاں شاید. ہاں تو رمی پہلے کرنی ہے یا اپنا وہ پہلے کرنا ہے جانور کی قربانی؟ قربانی تو سب سے اینڈ پہ ہوگی نا. اچھا اگر کوئی کہے کہ قربانی پہلے کر لو رمی بعد میں کر لو تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے. تو پھر آپ کی بار بار کرے قربانی سب سینڈ میں ہونی ہے؟ نہیں اب وہ ایک سیکوینس میں چل رہا ہوتا ہے نا کام، پہلے تو دوبارہ طواف سے ہوگا پوچھ رہا ہوں، عرفات میں پہلے قربانی کر لوں بعد میں جا کے رمی کر لوں، کوئی فرق پڑے گا؟ اب فرق کچھ بھی نہیں اس میں، کیا ہے. کوئی فرق نہیں ہے. پھر بار بار کیوں کہہ رہے قربانی اینڈ میں ہونی چاہیے؟ نہیں وہ سیکوینس کے حساب کے سے اچھا مجھے ایک قرآن کی بات آیت بتاؤ، میں ہے مجھے ایک بات بتاؤ، یہ نا. ہندو جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ بت جو ہے بت
یہ بھگوان کا سمبل ہے. آپ مانتے ہو اس بات کو؟ نہیں بت تو اصل میں کوئی چیز ہی نہیں ہے نا. خود کوئی چیز نہیں ہے. نہیں وہ تو ایک جذبہ ہے جو انسان بناتا ہے. بہترین. تو یہ بت تو ایک جذبہ ہے جو انسان بناتا ہے. تو بت کے ساتھ آپ دعا کرو تو کچھ نہیں ہوتا یعنی رائٹ. نہیں جیسے وہ کچھ نام ہے نا قرآن میں نوح چھوڑو چیپٹر چھوڑو میں اور نوشو کو نجم. چھوڑو. ویسے بات کر رہا ہوں آپ سے, جنرل بتوں بات کی کر رہا ہوں. بات ہو رہی ہے نا. ہاں بتوں کی بات نہیں, چھوڑو اس کو. مجھے یہ بتاؤ کہ بت جو ہوتا ہے اس کا کوئی فائدہ فودہ ہے؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بت لے لو, کوئی پتھر لے لو, اس کا کیا فائدہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے اس میں. کیا کوئی فائدہ فائدہ نہیں ہے نا پتھر کا. ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. بہترین بہترین. تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر جو رمی میں بت ہیں 3, ہوں. اصغر اور جو سینٹر والا ہے مسوت اور جو آخر والا ہے, یہ بھی تو بت ہی ہیں 3. نہیں اب بت اب کیا یہ بھی 3 بت ہے نا بھائی, اب کیا؟ اور وہ لوگ اس کے سامنے مانگتے ہیں نا. تو آپ بتوں کو جا کے آپ ان بتوں کو پتھر مارتے ہیں کہ جناب یہ شیطان ہے, تو یعنی کہ بت جو مطلب ہے چلو وہ شیطان بن مان سکتا لیا ہے, وہ شیطان بت میں آ سکتا ہے, لیکن مان لیا وہ چیز. خدا بت میں نہیں آ سکتا. چلو وہ چیز مان لی, لیکن وہ لوگ وہاں پہ جا کے اس کی عبادت کر رہے ہیں. تو آپ بھی تو عبادت ہی کر پتھر رہے ہیں. پھینک رمی رہے ہیں. آپ نے ابھی کہا ہے کہ رمی کے بغیر, آپ نے بھی بتایا کہ رمی کے بغیر حج پورا نہیں ہوتا. حج کرنا میں نے ہے, یہ چیز نہیں رمی کہی. کرنی ہے, چاہے وہ پہلے کرو چاہے بعد میں کرو. میں نے یہ چیز تھوڑی کہی. یہی آپ نے کہی ہے. آپ نے کہا, میں نے آپ سے پوچھا رمی پہلے کرنی ہے یا سلاٹر پہلے کرنا ہے, آپ نے کہا جی پہلے رمی پہلے کرنی ہے سلاٹر بعد میں. پھر میں نے پوچھا یار اگر میں نے رمی یہ بعد نہیں. میں کر لوں ہاں. اور سلاٹر ہاں. پہلے کر لوں, تو آپ نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا, دونوں کو کسی طریقے سے بھی کر لو پہلے بعد میں. ونس اگین میرا ہاں. سوال دوبارہ آتا ہے کہ رمی کے بغیر تو حج پورا نہیں ہوتا. رمی حج کے مناسک میں سے ہے. وداؤٹ رمی حج کین ناٹ بی کمپلیٹڈ. ناؤ یہ ہاں. 3 بت ہیں, 3 پلر ہیں, 1 پلر 2 پلر 3 پلر, 3 پلرز ہیں اور یہ 3 بت ہیں. تو اگر آپ کے دین میں بت پرستی نہیں ہے, بت شکنی ہے, تو بھائی جان یہ 3 بت کیوں اریکٹ کیے, اس کو شکن کیوں نہیں کیا, اس کو توڑا کیوں نہیں؟ نہیں یہ وہ عبادت کے لحاظ سے وہ تھوڑی کر رہے ہیں ایکٹ. عبادت ہی ہے نا بھائی, عبادت کا طریقہ ہے. رمی از پارٹ آف یور عبادت. وداؤٹ دس عبادت حج از ناٹ کمپلیٹ. حج ایک عبادت ہے, حج کی عبادت کا رکن ہے. آپ سجدے کے بغیر جس طریقے سے نماز نہیں پڑھ سکتے, اسی طریقے سے رمی کیے بغیر آپ کا حج مکمل نہیں ہے. یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو رمی ہے اس پتھر پھینکنا؟ حدیث میں؟ قرآن کے اندر رمی کا ذکر ہے؟ قرآن میں نہیں ہے. اوکے. قرآن کے اندر نماز میں رکوع کرنا ہے, سجدہ کرنا ہے, اس کا ذکر ہے؟ ہوں. ہے. ہاں. اوکے ذرا مجھے دکھائیں کہ قرآن میں نماز کیسے پڑھنے کا ذکر دکھائیں, جس میں دکھائیں کہ قیام کرنا ہے, قیام کے بعد رکوع کرنا ہے, رکوع کے بعد کھڑا ہونا ہے, کھڑے ہونے کے بعد سجدہ کرنا ہے, دکھائیں ذرا. اور ان تمام موقعوں پہ کیا کیا پڑھنا ہے ذرا دکھائیں. یار تم لوگ اتنے جھوٹ کیوں بولتے ہو یار؟ یار مجھے پتا ہے کہ تم لوگوں کو جھوٹ بولنا ہے, لیکن تم لوگ ایڈم سیکر کے سامنے تو جھوٹ نہیں نہ بول سکتے یار. نماز پڑھنے جھوٹ کا کیوں طریقہ بولوں گا قرآن میں میں؟ نہیں ہے تو جھوٹ نہیں بولو. حج کرنے کا بھی طریقہ قرآن میں نہیں ہے. نہیں اسٹاپ بل ہے نا, شیٹنگ می, مجھے ملا نا, مجھے ملا. اسٹاپ بل شیٹنگ می. ناؤ رمی کے بغیر حج پورا ہوتا ہے؟ رمی کے بغیر حج پورا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. لیکن سر اس میں کنڈیشن میں نے ہے پوچھا طواف. رمی کے بغیر حج پورا ہوتا ہے؟ ہاں ہو جائے گا. ہو جائے گا. دکھاؤ مجھے کس الو کے پٹے حرام زادے نے کہا ہے کہ رمی کے بغیر حج پورا ہوتا ہے. نہیں ہے وہ کنفرم مجھے ہے نا. دکھا نا, مجھے دکھا کہاں لکھا ہے. ہاں میں آیت کھولتا ہوں اس کے لیے. لیکن آیت کھولتا دکھا مجھے کہ رمی کے بغیر حج پورا ہوتا ہے. نہیں رمی کا ذکر ہی نہیں ہے ادھر, تو بس میں اس میں ذکر کنفرم ہو ذکر تو گیا. وہاں پہ امب کا بھی نہیں ہے. نہیں وہاں بہت کچھ ہے. ہے. مجھے بتا کہ وہاں پہ احرام کسے کہتے ہیں, دکھا مجھے قرآن میں کس کو کہتے ہیں احرام. جھوٹے مکار, امب کا امب جب کچھ دکھایا جاتا ہے قرآن میں تو امب بھی نہیں لکھا ہوا. نہیں یہ کیا بولتے ہیں اس میں, بہت کچھ ہے اس میں. دکھا لکھا ہو کہ کالے پتھر کے اوپر ہاتھ کر کے چمی کرنی ہے, قرآن میں دکھا. مکار جھوٹے.
رمی کے بغیر حج نہیں ہوتا جی. ہوں، اور رمی میں حج کے لیے بت کھڑے ہیں. اچھا تو مطلب آپ یہ بول رہے ہو کہ یہ پیگن ریچول ہے نا؟ آج بھی تم لوگ بت کھڑے کرتے ہو, یہ بول رہا ہوں. اچھا اچھا لیکن یہ وہ ورشپ کے لیے یوز نہیں ہو رہا, وہ پتھر پھینک رہے ہیں اس کو انسلٹ ورشپ ہی کر کر رہے ہو. وداؤٹ ورشپنگ, وداؤٹ دس رکن تمہارا حج پورا نہیں ہے. یہ اتنے سارے لوگ جو یہاں بیٹھ کے رمی کر رہے ہیں, یہ غلط کر رہے ہیں. بول, غلط کر رہے ہیں, اچھا جہنم جائیں. ہوں. نہیں اب دیکھو حج کے لیے ہمیں مکہ جانا ضروری ہے نا, ہاں جی بالکل ضروری ہے. مکے میں ہی یہ 3 بت پڑے ہیں. اور وہاں پہ یہ چیز ہو رہی ہے. بالکل ہو رہی ہے, اور یہ اسی لیے ہو رہی ہے کیونکہ تیرے نبی نے کیا, تیرے نبی نے کیا. اور یہ اور بت اس کے میں اوپر پتھر مارے پیگنزم کہاں بغیر سے آئی؟ تمہارا حج پورا نہیں ہوتا, تمہارا عبادت پوری نہیں ہوتی. پہلے اس میں پیگنزم کہاں سے آئی ذرا مجھے یہ بتا دو. کیونکہ یہ ہمیشہ سے چل رہا تھا. نہیں مطلب اس میں ورشپ کا تو کوئی میٹر ہی نہیں ہے نا. مطلب ایک چیز کو میں پتھر پھینک رہا ہوں صرف ایک کنٹینیوس شیطان, پریکٹس کی وجہ سے, کیا وہ شیطان جو بت ہے تیرے پرستی ہے؟ اللہ سے بڑا ہے نا, کہ شیطان جو ہے وہ پتھر کے اندر آ جاتا ہے. نہیں اب شیطان کی بات نہیں, یہ تو یہ شیطان اصل ہی ہے میں نا. کنفیوزنگ مسئلہ ہے یہ تو. کنفیوزنگ مسئلہ نہیں, بالکل انکنفیوز مسئلہ ہے. تم کنفیوزنگ بناؤ گے. دیکھو حج قرآن حج کے بارے میں جیسے کچھ کہہ رہا ہے اس کو تھوڑا نا وضاحت کرو. وہی بھی بات کر رہا ہوں. اب دیکھو ٹریڈیشن میں تو بہت سی چیزیں گھس رہی ہیں. گھس گئی ہیں, اور گھس گئی وہ ٹریڈیشن کہاں سے آئی ہے؟ مطلب ٹریڈیشن بھر رہی ہیں لوگ, اور کیا. ہاں بڑھ رہے ہیں. کس نے بنائی؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ نہیں, کس نے کی یہ ٹریڈیشن؟ کچھ لوگ ایسے ہیں نا کہ جو ٹریڈیشن کو گھر رہے ہیں, ہاں ٹریڈیشن کو گھر رہے ہیں. لوگوں کو کب گھری؟ راستے سے ہٹانے کے لیے. کب گھری؟ مطلب یہ جیسے آپ بائبل کو لے لو, اچھا بات سن, دنیا اچھا بھر کے ڈنگر بات سن. کانسیپٹ. صفا مروہ کا طواف ہے نا قرآن میں؟ ہاں ہاں اوکے. قرآن چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 158 کھول کے پڑھ. ہوں. کیا ہے یہ؟ اللہ کے سمبلز میں سے سمبلز ہے نا. 158 ہے. چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 158. آنا ہاں بالکل بولو آپ پھر. اللہ کہتا ہے یہ صفا مروہ اس کے سمبل میں سے ہیں. ہاں شاعر اللہ. سمبلز ہیں اس کے, شعار ہیں. سمبل بتوں کو ہی کہتے ہیں. یہ پڑھ کے لکھا ہوا ہے. Messenger of Allah went out to As-Safa and said we will start with which Allah started. اللہ جو ہے وہ الصفا کا طواف کرتا ہے. Then he decided verily As-Safa and Al-Marwa are the 2 symbols of Allah. یہ اللہ کے 2 شعراز ہیں. سمبلس کا مطلب تھوڑی وہ بت ہیں. تو بت سمبل نہیں ہوتا تو اور کیا ہوتا ہے؟ نہیں سمبل کا کہا جا رہا ہے, نشانیاں. ابھی بتاتا ہوں نشانی بھی, ابھی بتاتا ہوں. آگے چلتے ہیں. لیکن اس I میں یہ asked بھی تو Anas bin Malik, ہے did کہ you dislike to perform tawaf between Safa and Marwa? عاصم نے انس سے پوچھا کیا تمہیں برا لگتا ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان طواف کرنا؟ He said yes, ہاں مجھے برا لگتا ہے. As it were the 2 ceremonies, symbols, شعرا. یہ دیکھو کہتے ہیں نعم لأنہا کانت منت شاعری جاہلیہ, یہ جاہلیت کے بتوں میں سے بت تھے. یہ دیکھو of the days of pre-Islamic period of ignorance till Allah revealed the verse verily as-Safa and al-Marwa are among the symbols of Allah and there is no sin if you perform tawaf. یہ کیا اس نے کہا ہے کہ جاہلیہ کے شعرا تھے؟ جاہلیہ ٹھیک تھے شعرا. ہاں یہ حدیث کہہ رہی ہے. حدیث کہہ رہی ہے. یہ لو تفسیر بھی کہتی ہے کہ الصفا اور المروہ کے اوپر 2 بت تھے. وہ تو تفسیر وہیں سے لائے گا. ایک کا نام تھا الصف اور ایک کا نام تھا, یہ دیکھو, الصفا and المروہ are the symbols of Allah, so it is not a sin to perform the Hajj in the house of Kaaba.
between by Allah it is the یہ کدھر گیا, ایک سیکنڈ یہاں دکھاتا ہوں. الصف idol IDOL, ایک سیکنڈ, ہاں ایک سیکنڈ, یہ دیکھو. ابن شعاب said الصف was an idol on Al-Safa while Nahila is an idol on Al-Marwa, and they used to touch and kiss them. After Islam came, they were hesitant about performing the tawaf between them. There was the ayat of 2158 was revealed. تو یہ زمانہ جاہلیت کے دو بت تھے, ایک بت الصفا پہ تھا, ایک بت المروا پہ تھا, اور یہ زمانہ جاہلیت کے شعراء تھے, یعنی کہ سمبلز تھے, یعنی کہ بت تھے. اور انہی سمبلز اور ان بتوں کو اللہ نے کہہ دیا نہیں یہ میرے سمبل ہیں. لوگوں کے بت بھی چوری کر لیے, پیگنز کے بت. حج اتنا بڑا پیگن ریچول ہے کہ کافروں کے بتوں کو بھی اللہ نے اپنا بت بنا لیا, کافروں کے شورا کو بھی اللہ نے اپنا شورا بنا لیا. اور لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے طواف نہیں کرنا ان دونوں کے درمیان, یہ تو کافروں کے بت ہیں. محمد کیا کر رہے ہے تو, کافروں کے بتوں کی طوافیں کرا رہے. لیکن یہ تو سر میں نے وہی کہا نا, یہ وہ گھڑی ہوئی حدیثیں ہیں جن کا قرآن گھاڑی ہوئی حدیث ہے دوستو, یہ گھاڑی ہوئی حدیث ہے, گھاڑی ہوئی. بخاری بول رہے ہیں گھاڑی ہوئی ہے, ابن کثیر کوٹ کر رہا ہے گھاڑی ہوئی ہے, اور ان کا قرآن کوٹ کر رہا ہے وہ گھاڑی ہوئی نہیں ہے. دیکھو سر, اس میں ابن کثیر ہو یا کوئی بھی کثیر ہو, پوائنٹ یہ نہیں ہے, وہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ اس کے اوپر آپ پرفارم کرو. نے بتایا کچھ, قرآن نے بتایا کچھ. قرآن کہتا ہے یہ دو سمبلز ہیں, اس میں جو طواف کرے تو کوئی گناہ نہیں. جب بھی آپ حج پہ جاؤ, کوئی گناہ نہیں. تو اس سے پہلے طواف ہو رہا تھا کہ نہیں ہو رہا تھا ان دونوں کا؟ میں کہہ رہا ہوں کنٹینیوس ہو رہا تھا ابراہیم علیہ السلام ہو رہا تھا. تو وہاں پہ ان بتوں کا ہی تھا نا, الصف اور النہلا کا, اور کس کا ہو رہا تھا؟ یہ تو ایک قرآن میں یہ چیز تھوڑی ہے. چل جا بیٹا جا, یہ تو سو جا, جا کے گھر جا, سو جا جا. ہسٹوری کے علاوہ جو ہے نا تیرا قرآن کچھ بھی نہیں ہے. قرآن تیرے پاس اوپر سے چل کے نہیں آیا تھا. اسٹوپڈ ایڈیٹ. دیٹس دی ریئلٹی دوستو. بات یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے پاس کچھ نہیں رہتا تو ہر حدیث کو جو ہے نا جھٹلا دو, صحیح حدیث کو بھی جھٹلا دو, ہر ایک کو جھٹلا دو. اور اللہ نے کافروں کے بتوں تک کو نہیں چھوڑا, کافروں کے بتوں کو بھی نہیں چھوڑا. حج از دی موسٹ ایبسلیوٹ پیگن ریچول ان اسلام. کوئی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. They have to reject every single thing in the history of Islam to prove کہ یہ ایک سچی کہانی ہے. بھائی جان ساری دنیا کو جھٹلانا پڑے گا ان کو, سارے اسلام کو جھٹلانا پڑے گا ان کو. حج سے بڑا پیگن ریچول کوئی ہے ہی نہیں. اور آج کی سٹریم میں اس وقت بھی 4000 سے زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں. مجال ہے کہ کوئی مسلمان آ کے مجھے غلط پروف کر دے. تو دیکھا دوستوں, یہی ہے اصلی اسلام. آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیں, ساتھ میں بیل بٹن بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی ویڈیو لگاتار آپ تک پہنچتی رہے. ہم آگے بھی اسی طرح اسلامک کلٹ کو آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک, شیئر اور کمنٹ ضرور کریں. اسلامک کلٹ سے بچیں, اپنا خیال رکھیں. جے ہند, وندے ماترم.